کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مائی کوشچن از ریگارڈنگ دی کانسیپٹ آف برتھ بیسڈ سپیریورٹی ان اسلام، کہ کیا اسلام میں برتھ بیسڈ یعنی پیدائشی سپیریورٹی، پیدائشی تفوق ہے ذات پات اور جو برادری کا نظام ہے بہت سے مسلمانوں میں، مسلم علاقوں میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیر از اے موومنٹ آف سم مسلمس کالڈ پسماندہ موومنٹ، ٹھیک ہے، which highlights issues in اسلام حنفی فقہ ان پرٹیکولر، کہ ایک موومنٹ، ایک تحریک چل رہی ہے پسماندہ مسلمانوں کی، تو حنفی فقہ میں جو ایشوز ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے یہ تحریک، اور حنفی فقہ میں جو پرابلمز ہیں وہ اس کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ حنفی فقہ میں ذات اور برادری کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن کیا گیا ہے. وہ ساتھ میں یہ حدیث بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس میٹر یعنی کیلیفٹ will remain with the Quraysh even if only 2 of them were still existing، کہ یہ معاملہ یعنی خلافت صرف قریش میں رہے گی اگرچہ صرف 2 ہی لوگ قریش کے زندہ کیوں نہ رہیں. آگے وہ لکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، میں مختصر ان کا سوال نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک فقہی کتاب رد المختار کا انہوں نے حوالہ دیا ہے فتاوی شامی. وہ یہ کہتے ہیں کہ an عجمی non Arab cannot be a match for a woman of Arab descent، تو اگر عجمی مرد ہے اور عرب عورت ہے تو دونوں ایک دوسرے کا میچ نہیں ہے، کفو نہیں ہے. اور لمبی عبارت ہے، میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں چونکہ مقصد سوال نہیں ہے بلکہ جواب ہے. آگے انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے کہ جس میں اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں آگے تبصرہ کرتے ہوئے کہ all these things are causing me serious doubts about Islam and Hanafi fiqh، کہ مجھے بہت سیریس کنفیوژن اسلام اور حنفی فقہ کے تعلق سے ہو رہا ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کے تعلق سے، ان علماء کے تعلق سے جن کو میں فالو کرتا آ رہا ہوں. یہاں تک کہ انہوں نے ایک پروگرام کا لنک بھی مجھے بھیجا ہے، یہ جے پور ڈائلاگ کسی ایک پروگرام ہے جو ایک اسلاموفوب راجستھان کا ایک IAS آفیسر ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. ایک زمانہ تھا جب تاریخ فتح کے خلاف ہم نے محاذ سنبھالا ہوا تھا، تو اس زمانے میں یہ شخص تاریخ فتح کی حمایت میں ٹویٹر کے اوپر کافی بولا کرتا تھا، اور اس وقت اس کے کچھ اعتراضات کا جواب میں نے دیا تھا. تو یہ جو ہے اس نے باقاعدہ اس موضوع پر کہ اسلام میں ذات پات کے موضوع پر اس نے ایک پروگرام کیا ہے، 1 گھنٹے کا، وہ لنک میرے پاس آیا ہوا ہے. یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا پورا سسٹم ہی یہ ہے ڈسکریمنیشن کے اوپر ہو، برہمن اور شودر اور دلت وغیرہ وغیرہ، وہ پروگرام کر رہے ہیں اسلام میں ذات پات کے نظام پر، اور ماڈل بنا رہے ہیں مسلمانوں کے جاہل طبقے کو کہ جو اس نظام کو ترویج دینے میں آگے آگے شامل ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ہم اپولوجیٹک بیہیویئر، کہ آپ کے یہاں گھر میں اصل یہ پرابلم ہے. اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ بر صغیر میں، انڈیا پاکستان میں جو ذات پات کا نظام اور جو پرابلم آئی ہے یہ دراصل ہندوؤں سے آئی ہے. یعنی ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ ایک عرصے سے 1100-1200 سال سے ساتھ میں رہتے آ رہے ہیں، تو کچھ اچھی باتیں انہوں نے ہم سے سیکھی اور کچھ ہم نے ان سے سیکھی. ان کی بھی ایسے نہیں ہے کہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. یعنی جب معاشرے ایک ساتھ پروان چڑھتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کا ایکسچینج ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے ان سے جو بری باتوں میں سے چند بری باتیں سیکھی ہیں، ان میں یہ ذات پات والا سسٹم ہے. یہ سسٹم ہمارے یہاں آیا ادھر سے ہے، لہٰذا آپ یہ کوشچن کرنا کہ یہ مسلمانوں کے یہاں ہے اور یہ مذہبی مسئلہ ہے، یہ غلط ہے. اب آ جائیں آپ فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ کہاں ملتا ہے، سب سے پہلے اس کو کلیئر کر لینا چاہیے. اچھا، یہ جو پسماندہ برادری کا جو موومنٹ ہے یہ بھی عجیب و غریب لوگ ہیں. مجھے آج تک اس لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان لوگوں کا مسئلہ معاشرتی ہے، یعنی ایک سوشل مسئلہ ہے، لیکن اس کو وہ مذہبی مسئلہ بنا کر چلتے ہیں. اور سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو مذہب کی الف نہیں پتا ہے، ان کو نہ با پتا یا تو بھول جائیے. تو یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور اس کو سوشل مسئلے کو سوشل انداز میں سلجھانا چاہیے. رہی بات کہ فقہ میں یہ مسئلہ جو لکھا ہوا ہے کہ مثلاً عجمی کوئی شخص ہے تو اس کے لیے، اور عرب کوئی لیڈی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے کفو نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہے، میچ نہیں ہے، پرفیکٹ میچ. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ کتاب النکاح میں، یعنی جو نکاح کے جہاں مسائل آتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے، اور یہ مسئلہ کفو کا مسئلہ ہے. کفو ایک سوشل ایشو ہے، یہ کوئی ریلیجس ایشو نہیں ہے بلکہ ایک سوشل ایشو ہے. کہ کفو سے مراد صرف ذات پات اور برادری نہیں ہے، بلکہ وہیں جو فقہ کی کتابیں اسی میں ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مثلاً اگر کوئی لڑکی عطر فروخت کرنے والے کی بیٹی ہو اور لڑکا مثلاً لوہار ہو
यानी उसका काम भट्टी के ऊपर बैठकर लोहे को मारना हो, लोहे को गर्म करना हो, या इस तरह का कोई दूसरा काम हो, मसलन कि जहां मर्द जब घर पे आता हो तो उसके कपड़े गंदे और उसके जिस्म से बदबू आ रही हो, और लड़की पूरी जिंदगी इतर फरोश के यहाँ पैदा हुई पली बढ़ी, तो उसका जो माहौल है वो दूसरा है, तो दोनों एक दूसरे के कुफू नहीं है। तो अब इतर बेचने या लोहा बेचने का जात पात से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब यह है कि दोनों, यानी निकाह हेल्थी उस वक्त रहेगा जब दोनों मर्द और औरत ही नहीं बल्कि दोनों खानदान की जहनी हम आहंगी एक दूसरे से होगी। अब ये चीज जात पात में मुनहसिर नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक बहुत सारी चीजों से है। इसका ताल्लुक पैसे से भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल से भी हो सकता है। आप मगरबी ममालिक में चले जाएं जहां मुसलमान है, मुसलमान सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में तो नहीं है, मगरबी ममालिक में वही मुसलमान जो इंडिया पाकिस्तान से आए हैं। इन ममालिक में जहां हम रहते हैं, मैं जहां रहता हूं, यहां पर एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है जो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है और दुनिया के दीगर मुख्तलिफ ममालिक से है। यहां शादी में जात पात को नहीं देखा जाता, यहां देखा जाता है तालीम को। चूंकि यहां पर जात पात कंपैटिबिलिटी का इशू ही नहीं रहा। वजह उसकी यही है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो इस वक्त गैर मुस्लिम, यानी जो ईसाई हैं या जो गोरे हैं, उनके साथ उनका रहना सहना है, और उनकी बहुत सारी दूसरी बुरी आदतें शायद हमने कबूल कर ली हो, लेकिन ये वाली बुरी आदत जात पात की उनके यहाँ नहीं है। इसलिए मुसलमान इन चीजों से निकल गए। चूंकि इस्लाम में तो ये पहले थी ही नहीं, मुआशरे की वजह से आई थी, तो उस चीजों से निकल गए। अब वो ये देखते हैं कि लड़की अगर अच्छी तालीम याफ्ता है तो लड़का भी तालीम याफ्ता होना चाहिए, लड़की अगर एक खाते पीते घराने से आई है तो लड़का भी खाते पीते घराने से होना चाहिए, उसकी अच्छी जॉब होनी चाहिए ताकि कंपैटिबिलिटी रहे। तो ये इशू इस्लाम का नहीं है, बल्कि ये कंपैटिबिलिटी का इशू है कि दोनों एक दूसरे के परफेक्ट मैच हो ताकि ये निकाह हेल्थी रहे और यहां तलाक की नौबत ना आए। चूंकि बर्रे सगीर में और उस जमाने में जात पात हिंदुओं की वजह से मुसलमानों में आ गई और इस चीज को अहम समझा जाता था, फख्र की बात समझा जाता था, आज भी कुछ इलाकों के अंदर समझा जाता है। तो अगर ये बात है तो इस्लाम ये नहीं कहेगा कि नहीं, जात पात को बुनियाद बनाकर ही तुम एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी पैदा करो। उसने कुफू की बात की है। अब कुफू, मुआशरा जिस चीज को कुफू बना ले वही कुफू है। तो ये मसला मुआशरे का है, न कि इस्लाम का। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। अब आपकी बात कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हदीस आपने जिक्र की है, दरअसल ओरिजिनली जो हदीस है वो ये है कि अल अइम्मतु मिन कुरैश, के इमाम जो होंगे वो कुरैश में से होंगे। इस हदीस का क्या मतलब है? इस हदीस के दो माना है। पहले माना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इत्तला दी है कि आपके बाद जो अइम्मा यानी खुलफा होंगे वो कुरैश में से होंगे। यही वजह है कि खुलफाए राशिदीन चारों के चारों कुरैश में से थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान और अली रदी अल्लाह अन्हुम चारों के चारों कुरैश में से आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला के मुताबिक, गोया कि आपने एक जिस तरह बहुत सी क़यामत की अलामतों को जिक्र किया, आगे आने वाले वाकयात को जिक्र किया, उनमें से एक वाकया ये भी है कि कुरैश में से आने वाले अइम्मा होंगे। पहले माना तो ये है, और बड़ी तादाद में मुहद्दिसीन ने यही माना लिए हैं। दूसरे माना इस हदीस के जो इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने लिए हैं वो ये कि चूंकि लीडरशिप की क्वालिटी उस जमाने में जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस इरशाद फरमा रहे हैं, तो पूरे जजीरतुल अरब में जितने कबाइल हैं उनमें जो लीडरशिप की क्वालिटी है सबसे ज्यादा वो कुरैश में थी। और सिर्फ इस्लाम आने के बाद नहीं, बल्कि इस्लाम से पहले भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले ही कुरैश में लीडरशिप की क्वालिटी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया कि अगर किसी को खलीफा बनना है तो उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जो कुरैश में थी, यानी उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज हो, तब वो खलीफा उसको खलीफा या खिलाफत का मुस्तहिक समझा जाना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इस हदीस से ये समझना कि नहीं, इससे जात पात का निजाम प्रमोट किया गया है और इससे ये निकाला गया है कि इदारों के जिम्मेदार भी कुरैशी होंगे, यानी सैयद और शयूख होंगे, और इसी तरीके से जमातों के जिम्मेदार भी सैयद और शयूख होंगे। ये इससे नतीजा निकालना ये गलत है। अलबत्ता इतना जरूर है कि मैं किसी खास खानदान या बिरादरी के ताल्लुक से बात नहीं कर रहा हूं, यानी जो इस्लाम ने एक कुफू का मसला रखा और कुफू को बुनियाद बनाकर जात पात को कुछ लोगों ने कुफू में शामिल कर लिया, उसकी एक बहुत वजह, और ये भी सोशल मसला है, ये कोई मजहबी मसला नहीं है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत सी आदतें खानदान से ऊपर से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हुई चली आती हैं। तो अगर औरत किसी ऐसे खानदान की है कि जिसको मुआशरे में अच्छा समझा जाता है, यानी अच्छा किस बुनियाद पर? पैसे और तालीम की बुनियाद पर, तो उनके यहाँ कुछ आदात रहन सहन का अंदाज मुख्तलिफ होगा। दूसरी तरफ जो ऐसे लोग हैं कि जो
کوئی لڑکا ایسا ہے جو ایسے گھرانے سے آتا ہے کہ جہاں پیسے کی کمی رہی، تعلیم کی کمی رہی، غربت رہی، تو ان کے ہاں جو رہن سہن اور عادات ہوں گی وہ دوسرے انداز کی ہوں گی. تو لڑکی کا اپنے ماحول سے ہٹ کر دوسرے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. اس مسئلے کا صرف اتنا ہی مطلب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سو کالڈ پسماندہ، یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو پسماندہ برادری بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو سو کالڈ پسماندہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ان کو خدا نخواستہ فقہ حنفی میں یا اسلام میں سیکنڈ درجے کا سٹیزن کہا گیا ہو، اور جو شیوخ اور سادات ہیں ان کو فرسٹ ڈگری یا فرسٹ لیول کا سٹیزن کہا گیا ہو. ایسا نہیں ہے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، مثلا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ صرف صدیقی ہی ہیں، فاروقی ہیں، علوی ہیں، عثمانی ہیں اور جناب سادات ہیں اور باقی صحابہ کی اولاد کیا انڈیا پاکستان میں نہیں آئی؟ تو یہ اس کا میں آپ کو جواب دوں یہ ہے کہ جب انڈیا میں بر صغیر میں اسلامی حکومت تھی اور مغل بادشاہ تھے یا اس کے دوسرے خاندانوں کی بادشاہت تھی، تو ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کا مائگریشن انڈیا میں ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ترقی یافتہ ملک تھا. ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو ترقی یافتہ ہی ہوگی. تو ترقی یافتہ ملک تھا تو سندھ سے، اور سندھ بھی تو بلکہ انڈیا میں تھا، سندھ سے اوپر جو تاجکستان، ازبکستان، بخارا، یہاں پر پہلے ہجرت ہوئی تھی عراق سے. عراق سے ہجرت کر کے یہ لوگ خراسان آئے، مسلمان خراسان سے آگے گئے، تاجکستان، ازبکستان، بخارا، سمرقند، وہاں سے پھر ہجرت کر کے سندھ آئے، سندھ سے پورے انڈیا کے اندر پھیلے ہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں جب اس طرح کے خاندان کے لوگ آتے تھے جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے بھائی ہم حضرت ابوبکر کی اولاد ہیں یا ہم سادات میں سے ہیں، تو اس وقت کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے جو نہ سادات تھے، نہ اس وقت کے بادشاہ صدیقی تھے، نہ عثمانی تھے، یہ سارے بادشاہ خود عجمی تھے، تو وہ لوگ ان کی عزت اور احترام میں ان کے نام بڑی بڑی پراپرٹیاں لکھ دیا کرتے تھے، پورے پورے گاؤں ان کے نام ہو جایا کرتے تھے. اب پراپرٹی کا اس خاندان میں باقی رہنے کا صرف ایک طریقہ تھا، وہ یہ تھا کہ جو بھی اگلی نسل ہو یا جو بھی ان کے ہاں اولاد ہو اس کا نام شجرے میں چڑھے، وہ شجرہ جو بھی گورنمنٹ آفس ہے اس میں محفوظ رہے، تاکہ باپ کے گزرنے کے بعد پراپرٹی آٹومیٹکلی اولاد کی طرف منتقل ہو جائے. اس طریقے سے ان لوگوں کے شجرے محفوظ رہے. اب اگر اچھا انصاری جو حضرات ہیں، یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اولاد، یا اسی طریقے سے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی اولاد، ان کے بھی کچھ خاندان انڈیا میں ہیں. تو یہ لوگ آئے تو چونکہ ابو ایوب انصاری کا ایک مقام سب جانتے ہیں کہ میزبان رسول ہیں، تمیم داری رضی اللہ عنہ کا مقام سب جانتے ہیں، تو ان کی اولاد کو بھی بڑی بڑی پراپرٹیز دی گئیں اور جس کی بنیاد پر یہ خاندان باقی رہے، چونکہ شجرے باقی رہے. پھر ہوا یہ کہ جو دوسرے تھے، یعنی جو ان مشہور صحابہ کی اولاد نہیں تھے، وہ بھی آئے، ان کے نام یا تو پراپرٹیز نہیں کی گئی مغل بادشاہ یا مسلمان بادشاہوں کی طرف سے، یا کی گئی ہوں گی تو اتنی بڑی تعداد میں نہیں کی گئی. تو یہی وجہ تھی کہ ان کے خاندانوں میں شجرے باقی نہیں رہے. لیکن مائگریشن دونوں طرح کے لوگوں کا ہوا ہے. اب آج کو یہ کہے کہ نہیں بھائی سارے، ایسی بھی کیا بات ہے کہ صدیقی، عثمانی اور فاروقی اور سادات سارے انڈیا میں بستے ہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شجرے محفوظ رہ گئے اور دوسروں کے شجرے اس بنیاد پر، اس مادی وجہ سے محفوظ نہیں رہے. تو صرف اتنا ہی مسئلہ ہے، یہ ایک سوشل ایشو ہے، یہ کوئی ریلیجس ایشو نہیں ہے.